پاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین، پروگرام نور ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حبیب الرحمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں معلومات کی دنیا یوٹیوب چینل۔ ہم آپ کا اپنے اس چینل کے اندر خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے کے اندر 3 پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ حضرت علی کی شان ہے۔ حضرت علی کے خصائص پر، حضرت علی کے شان پر ہم کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان یہاں پر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، ہم ان کا تعارف بھی آپ کو پیش کرتے چلے جائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عتیق الرحمن الازہری صاحب، اور آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جو تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا سید ابرار حسین شاہ صاحب۔ ہم دونوں حضرات کا اپنے اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر اپنے گوناگون مصروفیات سے ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی۔ ناظرین، موضوع حضرت علی کی شان ہے ہمارے پروگرام کے اندر۔ جو مہمان تشریف فرما ہیں، ہم ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلے مہمان ہیں حضرت علامہ عتیق الرحمن الازہری صاحب، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں جیسے گہرا تعلق ہے، ہمارا جو موضوع ہے حضرت علی کی شان، کیا قرآن کے ساتھ حضرت علی کا بھی کوئی ایسا تعلق ہے؟ اگر کوئی ہے تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قرآن مجید فرقان حمید ہر مومن کی روحانی غذا ہے، یہی ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ہر مسلمان، ہر مومن کا اس سے تعلق پہلے کی نسبت گہرا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ 14-15 صدیاں گزرنے کے بعد ہمارا قرآن کے ساتھ یہ تعلق ہے، اور جو اب ہم علماء کی گفتگو سنتے ہیں، وہ اس سے استنباط مسئلہ کرتے ہیں، تو پھر ہم واہ واہ کر کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے ان اساتذہ سے پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں اتنا نور دیتا ہے۔ تو سوچئے جن پر قرآن مجید نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنہوں نے آگے اپنے صحابہ کو تعلیم دی، اور جن میں سے پھر صحابہ کے بھی آگے درجات ہیں، اور ان میں سے عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں پھر خلفائے اربعہ ہیں۔ اور جس موضوع پر آج آپ نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، تو ان کے متعلق میں آپ کے سامنے ایک روایت بڑی مشہور ہے، زبان زد عام ہے۔ طبرانی شریف، معجم الکبیر اور اوسط، ان دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند سے، ان کی سند سے آپ یہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، معیت خاصہ ہے۔ لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھ پر یہ حوض کوثر پر آ کر پیش ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید کا تعلق حضرت علی کریم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تعلق، ان دونوں کا تعلق ایسا مضبوط ہے کہ یہ حوض کوثر تک برقرار رہے گا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسرا قرآن مجید چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جس طرح بندہ قرآن سے تعلق رکھتا ہے تو قرآن کا فیض بندے کو اس وقت حاصل ہوگا جب تک وہ آل بیت سے محبت کرے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں حضرت علی اس کے مولا ہیں۔ تو جب مومن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کو سینے میں بسا کر قرآن سے نور حاصل کرے گا تو پھر قرآن مجید فرقان حمید اپنے انوار اس پر بکھیر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کی توفیق۔ ماشاء اللہ سامعین، آپ نے سنا کہ قرآن اور حضرت علی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ حدیث پاک کی روشنی کے اندر آپ نے یہ سنا۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے جو مہمان ہیں سید ابرار حسین شاہ صاحب،
شاہ صاحب آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے کے اندر لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کا ذکر یہ صرف شیعہ لوگوں کے ساتھ ہی خاص ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ کیا ذکر علی صرف شیعہ حضرات کے ساتھ ہی خاص ہے، یا حضرت علی کے خصائص بیان کرنا یا حضرت علی کی شان بیان کرنا عام دوسرے لوگ جو دوسرے طبقہ فکر والے ہیں ان کے ساتھ، یہ اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ جس طرح علامہ حبیب الرحمن صاحب نے سوال کیا، سوال سے قبل میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ انہوں نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ایک ایسے پروگرام کا آغاز کیا جس کے ذریعے لوگوں کو علم دین کی باتیں بتائی جائیں گی، جس پروگرام کے ذریعے لوگوں کے سینوں میں جو ہے محبت مصطفیٰ، محبت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالی جائے گی، جہاں پر میں سمجھتا ہوں علامہ حبیب صاحب آپ نے بہت ہی اچھی کاوش کی ہے کہ موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا ایک فتنہ بنتا جا رہا ہے، ہر طرف بے حیائی اور یعنی فحاشی ہے، تو اس فحاشی کے اڈے پر آپ نے یہ ایک بہترین قدم اٹھایا کہ جہاں لوگ اس کے ساتھ وابستہ تو ہیں، اس کے ساتھ وابستگی سے وہ فائدہ اٹھائیں اور دین کی معلومات سیکھ سکیں۔ میں آپ کو اس پر ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ کے سوال کی طرف، آپ نے سوال پوچھا کہ کیا ذکر علی یہ شیعہ کا خاصہ ہے، یہ عام لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ لوگ اکثر سوالات بھی کرتے رہتے ہیں، جی کیا حضرت علی کا ذکر کرنے والا شیعہ ہو جاتا ہے، کوئی اور بندہ حضرت علی کا ذکر نہیں کر سکتا؟ اس حوالے سے تو میں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا صرف شیعہ کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جو صاحب ایمان ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حضرت علی کا ذکر کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جزء ایمان ہے، احادیث کی روشنی میں جیسا کہ موجود ہے، احادیث طیبہ کی کیا نام ہے کثیر تعداد ایسی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہیں۔ علامہ صاحب بھی اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق حضرت علی کی محبت جزء ایمان ہے۔ اب جب حضرت علی کی محبت جزء ایمان ہوئی تو حضرت علی کا ذکر کرنا کسی خاص طبقہ یا فرقے کا خاصہ نہ ہوا، بلکہ یہ عام چیز آ گئی، اس کے اندر عمومیت آ گئی۔ اب ہر انسان کو چاہیے کہ وہ حضرت علی کا ذکر کرے۔ اب آپ پوچھیں گے جی اس پر دلیل کیا ہے، تو اس پر میں ایک دلیل آپ کو دیتا چلوں، ایک حوالہ پیش کروں مسند فردوس کا۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریلو، میرے پاس جبریل آیا تو میں نے جبریل سے سوال کیا، میں نے کہا جبریل یہ بتاؤ کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سے اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں، کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسند ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا قال السلام علیکہ، یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام پڑھا جائے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یعنی محبوب ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل امین نے فرمایا وَحُبُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی جائے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، یہ تمام فریضے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض ہیں، ان کو کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، اور محبوب خدا جناب فاتح خیبر شکن مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی جائے۔ تو ظاہری بات ہے جب حضرت علی کی محبت ہوگی تو تب ہی حضرت علی کا ذکر ہوگا۔ جب محبت دل میں ہوتی ہے تب اس شخصیت کا انسان ذکر کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں۔ اور ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ حضرت علی کا ذکر تو ایسا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہماری مجالس سجتی تھی، ہم اپنی مجالس میں منافقین کی پہچان کے لیے ذکر علی چھیڑا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کننا نعرف المنافقین ببغض علی، ہم حضرت علی کے بغض سے اپنی مجلسوں میں منافقوں کی پہچان کرتے تھے۔ ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گا، میں نے سنا ہے علماء کرام سے کہتے ہیں کہ ذکر و علی عبادت، اس پر بھی ذرا آپ روشنی ڈال دیں۔ جی جناب، یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اس کے ساتھ ملتے جلتے دیگر بھی کئی فرامین موجود ہیں، جس طرح
मुस्तदरक हाकिम के अंदर मौजूद है, मजमा ज़वाइद के अंदर मौजूद है, कंजुल माल के अंदर मौजूद है, तबरानी कबीर और सगीर के अंदर रिवायात मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन-नज़्रु अला वजहि अली इबादा, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िक्र अली इबादा। अब ये वाला जो फरमान है, अब इसमें देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह नबुव्वत का कमाल देखें। अब हजरत अली के चेहरे पर निगाह डालना तो उनके लिए मुमकिन था जो हजरत अली के ज़माने में थे। अब जो बाद में आने वाले लोग थे, क़यामत तक आने वाले लोग, वो इस चीज़ से महरूम थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इस चीज़ की वुसअत पैदा फरमाई। क्या वुसअत पैदा फरमाई? फरमाया कि क़यामत तक आने वाला जो भी बंदा ज़िक्र अली, अली का जिक्र करेगा, इबादतुन, उसका वो अली का जिक्र करना इबादत बन जाएगा। तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वुसअत रहमत ने क़यामत तक आने वाले हर शख्स को अपनी आगोश में ले लिया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, आपने गुफ्तगू सुनी शाह साहब की, बहुत खूबसूरत आपने बातें की। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इल्म अता फरमाए। मोहतरम सामईन, यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। आप कीमत जाइएगा, हम आप दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम फिर सवालात की जानिब बढ़ेंगे। मैं अल्लामा अतीकुर रहमान अल-अज़हरी साहब से ये सवाल करना चाहूँगा, हज़रत अली की बहुत सारी खुसूसियातें जो कुरान और हदीस के अंदर वारिद हुई हैं, आप कोई ऐसी खुसूसियत भी हमें बताएं कि जो सिर्फ़ हज़रत अली के साथ ही ख़ास हो, बाकी सहाबा को वो ना मिली हो, और दीगर जो खुसूसियात हैं हज़रत अली की, उन पर भी ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़साइस अली पर तो उलमा ने बड़ी किताबें लिखी हैं तफसील के साथ, लेकिन चंद चीज़ें मुख्तसर वक्त में उसको पेश कर देते हैं। सबसे पहली खासियत तो आपकी ये है कि अव्वलुल इस्लाम, जब भी आप कहेंगे अवाइलुल मुस्लिमीन में, तो इस पर इजमा है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उन अवाइल में शामिल हैं जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के आपके पहले खुदाम में और पहले सहाबा में शामिल हुए। तो ये खसियत हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ऐसी है कि जिसमें वो अवलियत दर्जा रखते हैं। अगरचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर इसको उलमाए अहले सुन्नत ने जमा किया कि औरतों में पहले मुसलमान हज़रत खदीजा हैं, और बुज़ुर्गों में पहले मुसलमान हज़रत, बड़ों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, और बच्चों में हज़रत अली हैं। लेकिन हज़रत अली बच्चा होने के बावजूद वो मुसलमान हैं कि जब वही पहली नाजिल हुई, उससे लेकर, जैसे पहले आपने सवाल किया था कुरान का और हज़रत अली का ताल्लुक, तो ये शुरू से लेकर आखिर वही तक हज़रत अली ने कुरान मजीद को समझा, और आपने उसके मौका, यहाँ तक कि आपने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि सलूनी, मुझसे पूछो, मैं जानता हूँ कि कुरान मजीद के बारे में कि ये कुरान मजीद कहाँ पर नाजिल हुआ, किस मकाम पर नाजिल हुआ, वफ़ीमा नुज़िलत, और कुरान की आयत किस मामले में नाजिल हुई है, अम बिलैलिन अम बिनहार, रात को नाजिल हुई है, दिन को नाजिल हुई है। तो ये अव्वल मुस्लिमीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। और मज़े की बात यह, एक बंदा इल्म का ज़ख़ीरा तो रखे, लेकिन उसको अपने माफ़ ज़मीर को बयान करने के लिए उसके पास इस्तात नहीं होती। अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं, इन्न रब्बी वहब ली अक़लन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे क़ल्बन अक़ूलन, ऐसा क़ल्ब अता फरमाया जो समझदार है और जो उस बात को, जो हर चीज़ को पाता है। फिर फरमाया व लिसानन नातिक़ा, और उसको मुझे बोलने वाली ज़बान भी अता फरमाई है। जब आपसे पूछा गया कि ये फैज़ आपको कहाँ से मिला, तो आपने फरमाया ये भी इनकी खसीयत में है, फिल बदी में उसको बयान कर रहा हूँ। आपने ये फरमाया कि मैंने जब पैदाइश के लम्हात को जब आपने बयान किया, कि फरमाया कि उस वक्त मेरी वालिदा मोहतरमा बयान फरमाती हैं कि मैंने उस वक्त तक किसी भी दाई का दूध नहीं लिया, यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उन्होंने अपना लुआबेदान मेरे मुंह में डाला। ये जो कुछ भी है, ये लुआबेदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है। तो आप ये अवलियत इस्लाम पहली खसूसियत हो गई। फिर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो सब जानते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ा, कि जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करो तो उससे पहले सदका देकर मेरे महबूब से बात किया करो। तो ये आयत पर तमाम जुमला साहबा में से हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपका अमल इस पर पाया जाता है, क्योंकि उसके बाद जब आपने सदका करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की, फ़ौरन ये हुक्म, यानी हुक्म मनसूख हो गया, और फिर इस पर उस तरह का अमल ना हो सका। ये भी आपकी खासियत है।
ویسے جملہ خصائص میں آپ کاتبین وحی میں سے ہیں، آپ وحی کو لکھا کرتے تھے، قرآن کو سمجھا کرتے تھے، جمع القرآن آپ نے کیا، اور سب سے بڑی بات جو آج ہمیں جو صرف اور نحو کے قواعد ملے ہیں، جب آپ کے سامنے یہ آیت کسی دیہاتی نے اس کو غلط پڑھ دیا، سورہ توبہ والی آیت وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، تو کسی نے پڑھنے میں نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، یوں پڑھ دیا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کسرہ پڑھ دی، تو یہ بہت بڑا ایک فتنہ بن چکا تھا۔ تو اس وقت آپ نے ان سے پوچھا یہ کس قوم کا ہے؟ من القوم، تو انہوں نے کہا یہ اجمی ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اب ضرورت یہ پڑی ہے کہ ہم قرآن مجید کو دیکھ کر اس کے قرآن مجید کے قواعد اور ضوابط کو، اصول کو مرتب کریں۔ تو پھر آپ نے ابو الاسود دولی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حکم دیا، تو انہیں سب سے پہلے سکھایا، انہوں نے کہا چند قواعد میں تمہیں دیتا ہوں، جیسے کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب، اس طرح کے قواعد اکٹھے کرو، اور جو اجمی لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیزیں اکٹھی کرو۔ تو یہ بھی آپ کا خاصہ ہے، جتنا بھی ہم فیضان جو بھی آج گرامر پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ آپ وہ پہلے خلیفہ ہیں بنو ہاشم کے، یہ بھی آپ کی اولیت اور خاصہ ہے، بنو ہاشم کے سب سے اول خلیفہ ہیں آپ، اور آپ ابو السبطین ہیں، یعنی سیدہ شباب اہل الجنہ جو ہیں حضرت حسن اور حسین، ان کے آپ والد محترم ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے آپ شوہر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ایمان والوں کو خوشخبریاں تو میں دیتا ہوں، لیکن علی میرے جو وہ علم ہے، یعنی انا دار الحکمت وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو اے علی آپ لوگوں کو جنت میں بھیجنے والے ہوں گے۔ تو یہ بشارت جب آپ نے حضرت علی کو سب کے سامنے سنائی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے مبارک دینے کے لیے آپ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا کہ ہنیئا لک یا ابو الحسن، اے ابو الحسن تمہیں مبارک ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر، جہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ ایمان والوں کو جنت میں داخلہ کیا جائے گا، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی اس کی تصدیق کر کے جنت میں سبحان اللہ، یہ تعالیٰ کا میں سے ملتا ہے، اور بہت سے خاصے ہیں آپ کی۔ یہ بات بھی مجھے یاد آ گئی کہ آپ سے جب لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہودی نے آپ کو یعنی تاخیر کرنے کے لیے نماز کی طرف جا رہے تھے، تو کہا کہ حضرت علی یہ قرآن مجید کے علوم کے سب واقف کار ہیں اور وحی کے اسرار کے واقف ہیں، تو انہوں نے کہا آئے ان سے پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال پوچھا، شاید اس پر حضرت علی ٹائم لگائیں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے بھی مالا مال کیا، انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ تو جب انہوں نے پوچھا جی علی بتائیں کہ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، تو آپ نے فوراً یہ کہہ دیا کہ میں تاخیر نہیں کی، اس کا مقصد پورا نہیں ہونے دیا، لیکن اس کو جواب بھی تشفی والے دے دیا، فرمایا جن کے کان جسم سے باہر ہیں تو وہ بچے دیتے ہیں، اور جو ان کے کان اندر ہے تو وہ انڈے دیتے ہیں۔ مختلف لوگ گفتگو کر رہے تھے، آخری بات کر کے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لوگ مختلف آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ایسی ہے کہ جو سب سے غالب ہے اور سب سے زیادہ یعنی وہ طاقتور ہے۔ تو یہ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، کسی نے کہا پہاڑ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، تو دوسرا آتا ہے وہ اس کو رد کر دیتا ہے، نہیں جی پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقتور ہے۔ تو حضرت ابو الحسن حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا گزر ہوا، انہوں نے کہا علی آگے ہیں، قرآن کے علوم کو جاننے والے آگے ہیں، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ تو جب آپ سے پوچھا کہ علی کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے طاقتور کیا ہے، آپ مسکرائے اور فی البدی بالتسلسل آپ نے یہ ارشاد فرمایا اشد جنود اللہ عشرہ، کہ تم یوں لڑ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غالب ترین 10 چیزیں ہیں۔ تو پھر آپ نے یوں بیان کرنا شروع کیا کہ اس کے توڑ جوڑ کو بھی بیان کرتے گئے، فرمایا الجبال والرواسی، یہ پہاڑ جو تمہیں نظر آتے ہیں، یقطع الحدید، اس کو کیا کاٹ دیتا ہے؟ لوہا کاٹ دیتا ہے۔ تو پتہ چلا جن کو تم پہاڑ کو غالب کہتے ہو لیکن پہاڑ پر لوہا غالب ہے، اور کہا کہ آپ لوہے کو غالب نہ سمجھنا، اس کو سخت ترین مخلوق نہ سمجھنا، کیوں؟ یذیبہ النار، تذیبہ النار، اس کو آگ پگھلا دیتی ہے۔ پھر کہا کہ آگ کو ہی تم غالب نہ سمجھنا، کیونکہ النار یطفئ الماء، آگ کو پانی ختم کر دیتا ہے، اور پانی کو تم غالب نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان بادل تمہیں نظر آتے ہیں، یہ اس پانی کو اٹھا کر اس کو اٹھا کر اوپر جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا بادل کو بھی تم غالب نہ سمجھنا، کہ بادلوں پر اللہ تعالیٰ نے الریح، اس کو غالب کر دی، یغلبہ الریح، بادلوں پر ہوا غالب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہوا کو تم غالب نہ سمجھنا، اس پر بھی ایک چیز غالب ہے، کہا کیا؟ کہا ابن آدم یغلب الریح، ابن آدم جو ہے
وہ ریح پر غالب ہے، کیونکہ ہوا جتنی بھی ہو اس کا اپنے یہ اگر کام کے لیے نکلے تو اپنی چادر اوڑھ کر اپنا مقصد پورا کر کے واپس اپنے مال کی طرف آ جاتا ہے. اور اس دور میں دیکھیں کہ اس ہوا کو اسی انسان نے بند کر دیا ہے ایک جگہ پر. پھر فرمایا کہ ابن آدم اگرچہ اللہ کی مخلوق میں سے سخت ترین مخلوق ہے، لیکن اگر یہ اپنی کسی زیادتی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو ہلاکت سے محفوظ فرمائے. کہا کہ اگر یہ اپنی کسی ایسے عمل کی وجہ سے کسی نشے میں پڑ جائے، وَالسُّکْر یغلب ابن آدم، تو پھر یہ نشہ ابن آدم کو گرا دیتا ہے. لیکن فرمایا کہ اس نشے پر بھی ایک چیز اللہ نے غالب پیدا کی ہے. فرمایا وَالنَّوْمُ یغلب السُّکْر، جو نیند ہے وہ اس پر غالب ہو جاتی ہے. پھر فرمایا کہ آخری چیز جو انہوں نے 10ویں بیان کی، وَالنَّوْمُ یغلبہ الہم، کہ جو غم اور ہم ہے یہ نیند پر غالب آ جاتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو کوئی غم لاحق ہو، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی غم لاحق ہو، کیونکہ جس پر غم آتا ہے تو اس کی پھر نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں، اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ آخری یہ ہے کہ آپ سورہ انبیاء میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو غم اور ہم لائق ہوتا ہے تو اس کا حل قرآن مجید میں ہے. رمضان کا نور ہے، قرآن کا نور ہے، مولا علی شیر خدا کا فیضان ہے. تو یعنی حضرت ہمارے شیخ صاحب متولی شیخ شعراوی مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں تعجب ہے مجھے اس شخص پر جو قرآن کی اس آیت کو پڑھے جو یونس علیہ السلام کے متعلق ہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کو پڑھنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے فنجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات دے دی. اور یہی نے فرمایا کہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر مومن جو اس پر عمل کرے گا صدق دل سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والے ایمان کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ. بہت خوبصورت گفتگو سامعین آپ نے سماعت فرمائی ہے. میں شاہ صاحب کی جانب بڑھوں گا. شاہ صاحب بہت سی خصوصیات حضرت علی کی یہاں پر بیان ہوئی ہیں. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جس وقت خیبر کا قلعہ فتح ہوا تھا اس وقت اور بھی بہادر صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے. حضور علیہ السلام نے یہ صفہ سالاری صرف حضرت علی کو کیوں عطا فرمائی؟ باقی بھی صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، یہ صرف حضرت علی کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی قبلہ علامہ عتیق الرحمن الازہری صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. جی جناب آپ کا بڑا انتہائی اہم سوال ہے. جی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث مبارکہ کے اندر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. خود حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. سارے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ اب یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے. تو یہ خاص عطائے مصطفیٰ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خاص عنایت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اپنی بارگاہ سے جسے عطا فرما دے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، علامہ صاحب نے جو بات کی تو اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. انہوں نے جو حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی، امام ابو القاسم الزجاجی نے اپنی کتاب مالی کے اندر نقل کیا. اسی طرح جناب والا تاریخ الاسلام للذہبی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جب وہ ساری باتیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چند قوانین لکھتا ہوں، تو ان کے حوالے کیے. تو اس وقت حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ فرمایا تھا. انہوں نے عرض کی اے امیر المومنین، اگر آپ نے اس طرح کیا، یہ قوانین لکھے ان فعلت ھذا فاحییتنا، اس طرح آپ نے کر کے ہمیں ایک نئی زندگی بخشی ہے. اور یہاں پر انہوں نے بات ختم نہ کی، کہتے ہیں کہ اس طرح آپ نے ہمیں تو نئی زندگی دی، وبقیت ھذہ اللغۃ، اور اس طرح آپ نے ہماری اس لغہ عربی کو باقی رکھا. یہ ہماری لغت جو ہے اس کائنات میں باقی رہے گی. اس پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہربانی ہے. آج بڑے بڑے علماء بنتے ہیں. علامہ صاحب نے مدارس میں پڑھا، میں نے پڑھا، دوسرے علماء پڑھتے ہیں. ان سب پر اصل جو کرم نوازی ہے وہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہی کے بنائے ہوئے وہ قوانین اصول سیکھ کر آج ہم اس قابل ہوئے عربی زبان بول سکیں، اس کی عبارات کو پڑھ سکیں، معنی مطالب کو سمجھ سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احسان پر جو ہے
ان کا احسان مند ہونا چاہیے اسے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے. کم از کم اتنا ضرور کرے کہ روزانہ اگر نہیں بھی کر سکتا تو ایسے مواقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک ضرور پیش کرے کہ ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم نوازیوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ ہم جناب والا عربی زبان کو سمجھ سکتے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایات تھی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کچھ اشخاص ایسے ہوتے تھے جن پر کرم نوازیاں ہو جاتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چادر رحمت کے نیچے آ جاتے تھے، تو اس وقت جو ہے منشاء خدا بھی یہ تھی اور منشاء مصطفیٰ بھی یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص کیا جائے. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تو وہ قلعہ قموس جو فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فتح عطا فرمائی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی. دونوں احباب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے. آپ ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے. پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. بس آخر میں دونوں اپنے مہمان حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے سامعین کو اسی موضوع کے حوالے سے، اسی موضوع کی مناسبت سے ایک آخری پیغام دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صادق المصدوق، آپ صادق الامین اور صادق المصدوق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جو حکم فرما دیا من و عن ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح باقی صحابہ کرام کے ایام ہم مناتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو عقیدت سے ہر مومن اپنے دل میں جگہ دے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہر مومن کے ولی ہیں، وہ ولی کل مومن. اور یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی و مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اگرچہ مولا کے 21 سے زائد معنی بنتے ہیں. اگر آپ قریبی کرتے ہیں تو جس کا میں قریبی ہوں، جس طرح وہ مجھے قریبی سمجھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح حضرت علی سے محبت کرے. اور مددگار تو جس طرح میں مددگار اس طرح علی مددگار، یا جس طرح میں دوست ہوں اس طرح وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ دوست ہیں. پیغام یہ ہے کہ اس اعتبار سے یعنی یہ کبھی ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ صرف شیعہ حضرات کی ہے، بلکہ ہم ان کی عقیدت اور احترام کو اجاگر کریں. ہر لمحے پر ہم ان کا ذکر خیر کریں اور جملہ صحابہ کرام کے ساتھ ان کا تذکرہ بالخصوص کیا کریں اور حضرت علی کی عقیدت اور محبت کو اپنائیں، کیونکہ ولایت بھی حضرت علی کے در سے تقسیم ہوتی ہے اور ایمان جو ہے وہ بھی تبھی سلامت رہتا ہے کہ جب حضرت علی کی محبت دل میں ہو، تب ہمارے سارے اعمال بھی کام آئیں. جی شاہ صاحب ابھی مختصر سا ایک جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انتہائی اہم بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، بہادری کے واقعات، تقوی کے واقعات اپنی اولاد کے سامنے بیان کریں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ہمارے اسلاف جو تھے ان کی زندگیاں کیسی تھی. اور خاص بات جو کتابوں میں ملتی ہے، بزرگ حضرات انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ جس کی اولاد کو ذہن ہو، جسے سبق نہ یاد آتا ہو، ذہنی طور پر کمزور ہو، تو وہ ان حضرات کا ذکر کثرت سے کیا کرے. خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سارا جو علم ہے وہ بٹتا ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ہے. وہ کسی شاعر کا کیا خوب شعر بھی ہے، برملا شعر اس شاعر نے کہا تھا. اس نے کہا نا کہ دکھا رہی ہے حسن طب سلیم، علی کی تم میں جگہ ہو تو بس وہ ہے تعلیم. یعنی تعلیم کے 5 حروف ہیں، ان میں سے اگر تم علی کو نکال دو تو تم بچ جاؤ گے، اور اپنی ذات میں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو لے آؤ گے تو وہ تعلیم بن جائے گی. تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو لوگ ہوں ان کے لیے پریشانیاں اگر ہوتی ہوں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں. آپ کے واقعات پڑھیں، تذکرے پڑھیں، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کے سینوں کو کشادہ فرمائے گا، ان کو شرح صدر عطا فرمائے گا. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ. دونوں مہمان کا میں پھر تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام کو 4 چاند لگائی. محترم سامعین، ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا وہ اعتکاف کے متعلق ہوگا. اعتکاف کا موضوع ہم انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں لے کر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. آپ اس پروگرام کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں کہ اگر یہ پروگرام لائیو چلایا جائے وہ بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کومنٹ سیکشن میں. اور دوسری بات جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو دوسروں لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور جو چینل ہے معلومات کی دنیا اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی بھی اپلوڈ ویڈیو کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی دعائیں دیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا